الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، مسلمانوں کے جنت تک جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم دولت مسلمانوں کو دی ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ محفل، آج میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اسی قرآن کی مناسبت سے ہے۔ قرآن مقدس آپ اچھے قرآن کی زبانوں سے سنیں گے، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، آپ کے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ میرے عزیزو، یہ وہ قرآن ہے کہ جس انسان نے اس قرآن سے اپنی زندگی کو وابستہ کیا، جس انسان نے اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے اور آپ کے جیسے اس کائنات میں نہ جانے کتنے انسان دنیا میں ہیں، لیکن آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو قرآن جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ کل یہ قرآن ایمان والے کی بخشش کرائے گا، کل یہ قرآن ایمان والے کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے گا۔ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان، سارے کے سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے، کل یہ قرآن کہے گا، اے اللہ، رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں، مسجدوں کے محرابوں پر، مدرسوں کی دیواروں کے اندر یہ تیرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پیارے اللہ، یہ تیرے چاہنے والے تھے، تیرے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ اے اللہ، یہ تیرے اس قرآن سے محبت کرنے والے تھے۔ پیارے اللہ، اس امت کو اور ان مسلمانوں کو جنت میں پہنچا دیا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ انسانوں کی جماعت بنائی جائے گی جو اللہ کے نافرمان جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ کے باغی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور اللہ کے اس قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول پاک علیہ السلام کے چاہنے والے اس قرآن کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے پیارو، امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، یہ قرآن میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے جنت تک لے جانے والا قرآن ہے۔ اس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس قرآن کو پسے پشت نہیں ڈالنا ہے۔ آپ قاری عبدالجبار سے جڑیے، ان کے مدرسے کا تعاون کریے، بچوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کا پڑھائیے۔ اللہ کی قسم، یہی قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت نصیب کرے گا۔ اس لیے آج کے اس زمانے میں مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری وقت میں آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اللہ کی کتاب تمہیں دے کر جاتا ہوں اور اپنا طریقہ تمہیں دے کر جاتا ہوں۔ آج بھی جو مسلمان، آج
بھی اس دنیا میں رہنے والا انسان اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو، اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اس قرآن سے سچا عشق کرو، اس قرآن سے سچی محبت کرو۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے۔ آپ ارادہ کریے، عزم کریے، رات کی تنہائیوں میں میرے جوانوں اس قرآن کی تلاوت کریے۔ قبر کے اندھیرے میں یہ قرآن تمہارے لیے نور ہوگا، یہ قرآن تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس دنیا میں اس قرآن کو چھوڑ دیا، یاد رکھو قبر کے دردناک عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ قبر کی تنہائی اور قبر کے بچھوؤں سے، قبر کے کیڑے اور مکوڑوں سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیے، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے گھروں کے اندر تلاوت کو شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیسے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، کیسے ہماری ٹینشنوں کو، کیسے ہماری الجھنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد صحابہ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا تھا۔ صحابہ ہاتھ اٹھاتے، آسمانوں سے بارش ہو جاتی، صحابہ ہاتھ اٹھاتے، زمین سے غلات اگ جاتے، صحابہ دعا کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ آج ہم دیکھیں رات دن ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزوں، بڑے درد دل کے ساتھ یہ الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ سبق پڑھ تو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ تو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے، ساری دنیا ہماری اتباع کرے گی، ساری دنیا ہمارا احترام کرے گی۔ آج ہم ذلیل ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قاری حضرت قاری عبدالجبار صاحب کے مدرسے کو، ان کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اور اساتذہ کو، معاونین کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی محنتوں کو بے حد قبول فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔